پلیٹو کا یہ تصور تھا کہ جو مختلف انڈیویجول چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اگر ہم ان کو ایک بڑے ڈبے میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ایک یونیورسل ہے، اس یونیورسل میں یہ تمام چیزیں جو ہیں گھوڑے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان ہیں، یہ بلیاں ہیں، یہ کتے ہیں، یہ چیئرز ہیں، یہ ٹیبلز ہیں وغیرہ وغیرہ، جب ہم یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصورات جو ہیں گھوڑا، ٹیبل، کرسی، انسان، مرد، عورت، بلی، کتا، یہ تصورات جو ہیں، یہ آئیڈیاز جو ہیں، یہ آئیڈیاز یونیورسل ہیں، اور یہ یونیورسل آئیڈیاز جو ہیں ان کی ہی بنیاد پر جو فردن فردن گھوڑے بنتے ہیں یا فردن فردن بلیاں بنتی ہیں یا فردن فردن انسان، مرد، عورت، کرسیاں، ٹیبلیں وغیرہ جو بن رہی ہیں وہ انہی بنیادی تصورات پر بن رہی ہیں، پر بنیاد رکھتی ہیں۔ مثال طور پہ جب آپ سوچتے ہیں کہ جی میں نے کرسی بنانی ہے تو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ کرسی یہ چیز ہوتی ہے، کرسی جو ہے وہ زمین سے اٹھی ہوئی ہوگی، زمین پہ بیٹھنا جو ہے وہ تو اس کو کرسی نہیں میں کہوں گا، زمین سے اٹھی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کی بازو ہوں، ہو سکتا ہے اس کی بازو نہ ہو سکتا ہے اس کی 4 ٹانگیں ہوں، ہو سکتا ہے اس کی 3 ٹانگیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ اور پیچھے ایک بڑا سا بیس ہو، وہ بھی کرسی ہے، ہو سکتا ہے اس کی بیک ہو سکتا ہے چھوٹی بیک ہو، بڑی بیک ہو، کچھ بھی رنگ ہو سکتا ہے، مگر کوئی بنیادی ایک تصور ہے آپ کے ذہن میں جب آپ کرسی بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے قدرت کے اندر جو ہم مختلف چیزیں ہمیں ملتی ہیں، مختلف قسم کے گھوڑے کی مثال لے لیتے ہیں، مختلف قسم کے گھوڑے ملتے ہیں، تو کوئی ایسا گھوڑے کا تصور ہے کہ جس سانچے کی بنیاد پر مختلف گھوڑے بنتے ہیں۔ اب وہ تصور کہاں پر ہے؟ کدھر ہے وہ تصور؟ کس کے ذہن میں؟ وہ کسی فرد کے ذہن میں نہیں ہے، وہ تصور جو ہے ایک تصوراتی دنیا میں ہے، جس کو پلیٹو کہتا ہے ایک آئیڈیل ورلڈ۔ کیوں پلیٹو یہ کہہ رہا ہے؟ پلیٹو کے ذہن میں شاید ایک اور فلسفر کے خیالات بھی شامل تھے، پائتھاگرس نے آپ کو یاد ہے یہ کہا تھا کہ the world is numbers، ہر چیز جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ ایک میتھمیٹیکل تناسب میں ہے، ایک میتھمیٹیکل پروپورشن میں ہے، اس کے نیچے کوئی میتھمیٹیکل اصول ہے۔ پلیٹو کو یہ آئیڈیا بہت ہی پسند تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ پلیٹو نے اپنی اکیڈمی پہ یہ لکھا کہ let no man enter who does not know geometry۔ پلیٹو نے اپنی اکیڈمی کا سمبل بھی ٹرائنگل رکھا۔ پلیٹو ہو سکتا ہے کہ ایک سیکرٹ پائتھاگورین تھا۔ بہرحال پلیٹو کو یہ تصور بہت اچھا لگا کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ دنیا کی بنیاد ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایک اپنا لیکچر ایتھنز کے لوگوں کو بلایا ایک لیکچر کے لیے کہ واٹ از دا گڈ۔ بڑے سارے لوگ پہنچ گئے کہ بھئی ہم اچھائی کو سمجھیں گے، اخلاقیات پہ ایک لیکچر ہوگا، اور پلیٹو نے مکمل اپنا جو لیکچر ہے وہ میتھمیٹکس پہ دے دیا۔ لوگ بڑے پریشان سر کھجالتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ یار یہ تو سارا میتھمیٹکس پہ لیکچر تھا، ہم تو کچھ اور سننے گئے تھے۔ تو میتھمیٹکس کی کون سی بات تھی جو پلیٹو کو اتنی پسند تھی؟ میتھمیٹکس کی یہ بات پلیٹو کو بڑی پسند تھی کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے زلزلہ آ جائے، چاہے طوفان آ جائے، چاہے دنیا میں تبدیلی ہو جائے، چاہے یہ پوری دنیا نیست و نابود ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، انسانیت ختم ہو جائے، میتھمیٹیکل ٹروث جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ان کا وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، مادے کے ساتھ کوئی تعلق، واسطہ، رشتہ نہیں، وہ سچ رہیں گے چاہے مادہ رہے یا نہ رہے، ہو یا نہ ہو۔ پلیٹو کا یہ خیال تھا۔ مثال کے طور پہ 2+2 ہمیشہ 4 ہی ہوگا، چاہے آپ سر پہ کھڑے ہو جائیں، چاہے آپ اس سائڈ سے دیکھیں یا اس سائڈ سے دیکھیں، چاہے آپ یورپین ہوں یا آپ چینی ہو، چاہے آپ مسلمان ہوں یا کرسچن ہو، 2+2 ہمیشہ 4 ہی رہے گا۔ اسی طرح h² = a² + b² ہمیشہ قائم رہے گا، چاہے کسی بھی آپ ٹرائنگل کی بات کریں، کہیں پر بھی بات کریں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پلیٹو کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ میتھمیٹیکل ٹروتھس ایک ایسے قسم کے ٹروتھس ہیں جن کے ایبسولوٹ ٹروتھ ہیں، جو کہ اسپیس اور ٹائم پر، وقت اور مادے کے حالات پر ان کا انحصار نہیں ہے کسی قسم کا، وہ تبدیلی نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ ہیراکلائٹس کی اس فلکس والی دنیا سے، اس تبدیلی والی دنیا سے آزاد ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ سچائی اس قسم کی ہونی چاہیے کہ جس قسم کے میتھمیٹیکل ایگزیومیٹک ٹروتھس ہوتے ہیں۔ بڑے کمپلیکس میتھمیٹیکل ایگزیومیٹک ٹروتھس بھی ہیں۔ ایگزیومیٹک ٹروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چیز
जो कि सच हो, अपनी डेफिनेशंस के हवाले से ही सच हो। तो प्लेटो का ये ख्याल था कि तमाम जो दुनिया के अंदर हमें चीज़ें निकालती हैं, इनकी बुनियाद पे कुछ इसी किस्म के सच होने चाहिए, कुछ इसी किस्म के तस्वरात होने चाहिए कि जिनकी बुनियाद पे हमें ये तब्दीली की दुनिया नजर आती है। यानी कि तब्दीली की दुनिया की बुनियाद पे कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं, कुछ ऐसे तस्वरात हैं जो कि मैथमेटिकल तस्वरात की तरह कभी भी तब्दील नहीं होते। जिस तरह के फ़र्ज़ कर लें कि घोड़े का कोई ऐसा तस्वर है कि जो कि जितने मर्जी मुख्तलिफ़ किस्म के घोड़े बन जाएं, वो तस्वर जो है अपनी जगह से एक मैथमेटिकल एक्सियोमेटिक ट्रूथ की तरह कभी भी तब्दील नहीं होता। प्लेटो की जो थियरी ऑफ नॉलेज है उसको हम कहते हैं ड्यूलिज्म। दो लेवल्स पे ये थियरी बनती है, यानी कि एक लेवल पे वो तस्वरात जो कि इस दुनिया में नहीं बल्कि एक तस्वराती दुनिया में है, एक आइडियल वर्ल्ड में है, और वो आइडियल वर्ल्ड एक पारमेनिडियन वर्ल्ड है, यानी कि उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती, वो एक्सियोमेटिकली सच होती है, वो मैथमेटिकल ट्रूथ्स की तरह बिल्कुल स्टेशनरी होती है। उसमें एक ट्रायंगल बिल्कुल एग्जैक्टली एक ट्रायंगल होता है, एक घोड़ा बिल्कुल एक घोड़ा होता है, उस एक सांचा होता है, एक आइडियल होता है, और वो आइडियल कभी तब्दील नहीं होता। ये है तस्वराती दुनिया। और फिर उस तस्वराती दुनिया की बुनियाद पर हमें मादे की दुनिया नजर आती है, जो कि एक हेराक्लाइटियन वर्ल्ड है, जिसके अंदर हर वक्त तब्दीली नजर आती है, मगर तब्दीली जो उसके अंदर नजर आती है वो एक लेवल पे जो तस्वराती दुनिया उससे जुड़ी हुई है, उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। घोड़े का जो तस्वर है उसी के इर्द गिर्द असल घोड़े जो हैं वो बनते और ख़त्म होते रहते हैं। यानी कि दो किस्म की दुनिया है, तस्वराती दुनिया और मादे की दुनिया। जो मादे की दुनिया है वो हर वक्त तब्दील हो रही है, उसमें हमें अपनी सेंस परसेप्शन से वो तब्दीलियाँ नज़र आती, तब्दीली हो रही है। पारमेनिडीज यानी कि जब ये एक बात कहता है कि कोई तब्दीली नहीं है, तो प्लेटो उससे अग्रीड नहीं है, उससे मुत्तफिक नहीं, कह रहा नहीं तब्दीली हो रही, नज़र आ रही है तब्दीली, कि मादे की दुनिया में तब्दीली है। और इसके साथ जो हेराक्लाइटस और सोफिस्ट ने जो मसला इंट्रोड्यूस करा दिया कि अगर तब्दीली है तो हम डेफिनेशंस किस तरह करें, हम किस तरह ये कह सकें कि फ़लानी चीज़ फ़लानी है, फ़लानी चीज़ फ़लानी है, कि हकीकत है, डेफिनेशंस हैं, सच्चाइयाँ हैं। तो उसमें वो फिर पारमेनिडीज पे जाता है और वो कहता है कि दूसरी एक दुनिया है तस्वराती, जिसके अंदर के एक्सियोमेटिकल ट्रूथ्स हैं, जिसके अंदर के तस्वराती सच हैं जो कि तब्दील नहीं हो सकते, जो कि हमेशा से थे और हमेशा तक रहेंगे, मैथमेटिकल ट्रूथ्स की तरह हमेशा से थे, हमेशा तक रहेंगे।